اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پاک گرزن ہائر سیکنڈری اسکول اینڈ کالج ننکانہ صاحب میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ فرسٹ ایئر سال اول کے طلباء السلام علیکم، میں ہوں پروفیسر ملک خالد حسین ساجد۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، حکومت کی طرف سے اسکول اور کالجز بند کر دیے گئے ہیں، تو اس سلسلے میں آپ کی آن لائن رہنمائی کے لیے آپ کے ٹیسٹ باقاعدہ سے ہو رہے ہیں۔ اس سلسلہ میں ایک جامعہ ریویو کے سلسلہ میں حاضر خدمت ہوں۔ سلیبس ریویو میں جانے سے پہلے آپ لوگوں نے ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ آپ لوگوں نے تمام تر سلیبس کے ایک ایک حصے کو اچھی طرح سے تیار کرنا ہے اور دی گئی ہدایات کے مطابق آپ نے تیاری کرنی ہے۔ آپ لوگوں کا چونکہ سلیبس بھی بدلا ہوا ہے، پیچیدہ بھی ہے، مشکل بھی ہے، اس کو آپ نے صحیح معنوں میں انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ آئیے ہم جائزہ لیتے ہیں کہ ہمارے سلیبس میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں۔ تو سب سے پہلے حصہ نثر میں اسباق آ جاتے ہیں۔ دو سبق شامل ہیں، ایک ہے مکاتب غالب اور دوسرا ہے ایک استاد عدالت کے کٹہرے میں۔ مکاتب غالب مختصر سے سبق ہے، اس کا خلاصہ تو نہیں ہوتا، لیکن یہ سبق اقتباس کی تشریح کے لیے بہت ہی اہم ہوتا ہے۔ اس میں مرزا غالب کے دو خط ہیں۔ پہلا خط وہ اپنے شاگرد علاؤالدین آلائی کے نام لکھتے ہیں اور دوسرا خط وہ اپنے دوست کے نام لکھتے ہیں۔ دونوں خطوں کا آپ نے مطالعہ کرنا ہے۔ پہلے خط میں وہ جن باتوں کا تذکرہ کرتے ہیں اس کے مطابق آپ نے حوالہ جات کو لکھنے کی کوشش کرنی ہے۔ پہلے خط میں وہ علاؤالدین آلائی کو بتاتے ہیں، آپ کے ساتھ ہمارا بہت گہرا تعلق ہے، آپ کے والد میرے بہترین دوست رہے ہیں، آپ میری آنکھوں کے سامنے پلے بڑے ہو۔ اپنی بیماری کا تذکرہ کرتے ہیں، معذوری کا تذکرہ کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کائنات میں جہاں دو طرح کی ہر انسان اس دنیا میں آتا ہے، وہ انسان کے آنے کو ایک قیدی کے طور پر پیش کرتے ہیں اور اس دنیا کو ایک زندان کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ اس دنیا میں انسان اپنی مشکلات سے بھری ہوئی زندگی کا مقابلہ کیسے کرتا ہے، کس طرح سے زندگی گزارتا ہے، اس کو بیان کرتے ہیں۔ اپنی زندگی کی مشکلات کو بیان کرتے ہیں اور اپنے پاؤں میں پڑی ہوئی بیڑیوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اور پھر اسی خط کے آخر میں وہ اپنے اس دنیا سے کوچ کرنے کا تذکرہ بھی کرتے ہیں کہ کل نفس ذائقۃ الموت کے تحت جو بھی اس دنیا میں آتا ہے آخر اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ دوسرے خط میں مرزا طفہ کے نام وہ لکھتے ہیں۔ مرزا غالب انہیں بتاتے ہیں کہ آپ کے قصائد ہی نہیں پڑے ہوئے بلکہ بہت سے لوگوں کی چیز بھی میرے پاس اصلاح کے واسطے پڑی ہوئی۔ اپنے مکان کی حالت کو بیان کرتے ہیں کہ ان کا مکان کافی خستہ ہو چکا ہے، چھت اکثر ٹپکتی رہتی ہے اور چھت کے اسی ٹپکنے کو مرزا غالب کشتی نور سے تعبیر کرتے ہیں۔
کہ میری زندگی ایسے گزر رہی ہے جیسے میں کشتی نوح میں زندگی گزار رہا ہوں۔ گویا کشتی نوح کی تلميح استعمال کی ہے۔ اس کے بعد وہ مزید اپنی زندگی کے بارے میں بتاتے ہیں۔ اس طرح کر کے اس خط کو آپ نے تفصیلی مطالعہ کر لینا ہے اور اس کے 3 اقتباسات جو کہ شامل ہیں وہ آپ نے پڑھ لینے ہیں اور ان کے مطابق آپ نے کرنا ہے۔ اب اقتباس کی تشریح کے لیے 2 چیزیں بہت ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے سبق کا عنوان، مصنف کا نام، پھر سیاق و سباق آ جاتا ہے۔ اب سیاق و سباق 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک اجمالی، ایک مثالی۔ عام طور پر ہم بچوں کو یہی تجویز کرتے ہیں کہ وہ اجمالی سیاق و سباق ہی لکھ دیں، اس میں کافی حد تک سہولت موجود ہوتی ہے، وہ کریں۔ اس کے بعد جب آپ پیراگراف کی تشریح شروع کریں گے تو سب سے پہلے آپ نے مصنف کے بارے میں 3-4 جملے تعارفی لکھنے ہیں اور پھر آپ نے پیراگراف کی تشریح لینی ہے۔ پیراگراف کی تشریح کے لیے آپ نے پورے کے پورے مٹیریل کو ذہن میں رکھنا ہے اور اس کو بھی ساتھ لے کر چلنا ہوتا ہے تاکہ آپ کی ایکسپلینیشن واضح ہو سکے۔ ایک پیراگراف کی تشریح میں آپ نے کم از کم 4 سے 5 کوٹیشنز کا استعمال کرنا ہوتا ہے، 4 سے 5 حوالہ جات کا اہتمام کرنا ہوتا ہے، اور آخر پہ آپ نے بتانا ہوتا ہے کہ اس اقتباس میں مصنف ہمیں کیا پیغام دے رہے ہیں۔ مجموعی تاثر بھی لکھا جا سکتا ہے۔ دوسرا خط، ایک استاد عدالت کے کٹہرے میں۔ یہ خط، یہ جو سبق ہے یہ اشفاق احمد کا لکھا ہوا ہے۔ وہ روم یونیورسٹی میں ایک پروفیسر کے طور پر خدمات سر انجام دیتے ہیں۔ ایک روز ڈیوٹی سے واپس آتے ہوئے وہ ٹریفک سگنل کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور انہیں جرمانہ کر دیا جاتا ہے، لیکن وہ جرمانہ سستی کے سبب ادا نہیں کر پاتے۔ ایک مرتبہ انہیں ریمائنڈر بھیجا جاتا ہے لیکن وہ جرمانہ ادا نہیں کرتے اور آخر کار انہیں عدالت بلا لیا جاتا ہے۔ جب وہ عدالت میں آتے ہیں تو جج صاحب سب سے پہلے ان کا تعارف لیتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں، وہ انہیں بتاتے ہیں کہ میں فارنر، غیر ملکی ہوں اور یہاں کے قوانین کو اچھی طرح سے نہیں جانتا۔ لیکن جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کون ہیں، کیا کرتے ہیں، جیسے ہی وہ بتاتے ہیں کہ میں روم کی ایک یونیورسٹی میں پروفیسر ہوں، استاد ہوں، تو یہ سننا تھا کہ جج صاحب فوراً اپنی کرسی سے کھڑے ہو جاتے ہیں اور تمام عملہ بھی کھڑا ہو جاتا ہے اور ایک جملہ گونجتا ہے کہ استاد کمرہ عدالت میں سب کھڑے ہو جائیں۔ تمام لوگ اس کے احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد پورے کا پورا منصبنامہ ہی بدل جاتا ہے۔ لیکن اس کے بعد وہ اشفاق احمد کو ڈبل جرمانہ کرتے ہیں اور یہ ساری کہانی اسی تناظر میں چلتی ہے۔ یہ آپ نے اچھی طرح سے اس کو پڑھ لینا ہے اور اسی کے مطابق ہی آپ نے ایکسپلینیشن کرنی ہے۔ اس سے بھی خلاصہ بھی آ جائے گا اور پیراگراف کی تشریح بھی آ سکتی ہے۔ دونوں سبق بہت اہم ہیں۔ سالانہ پیپرز کے نقطہ نظر سے بھی یہ بہت ہی اہم ہے، کیونکہ پہلے 4 اسباق میں سے ایک پیراگراف تو آپ کو ہر صورت میں بورڈ میں آنا ہی آنا ہے، تو لہٰذا آپ نے ان اسباق کو اچھی طرح سے تیار کرنا ہے۔ یعنی پہلے ٹیسٹ میں جو 2 سبق گئے ہیں وہ اور 2 سبق یہ والے، یعنی پہلے 4 سبق جو ہیں ان میں سے ایک اقتباس تو آپ کو ہر صورت میں پیپر میں آنا ہی آنا ہے۔ اسی طرح ان 4 سبقوں میں سے ایک کا خلاصہ بھی پیپر میں آنا ہے، تو لہٰذا ان کو بہت ہی آپ نے اچھی طرح سے تیار کرنا ہے۔ اس کے بعد دوسرا سوال دیکھ لیتے ہیں۔ حصہ نظم میں 2 چیزیں شامل ہیں، نعت رسول مقبول مکمل ہے،
وہ دیش سے آنے والی بتا بند نمبر 3 سے 5 تک ہے اور ساتھ میں خلاصہ ہے۔ نعت رسول مقبول سید نفیس الحسین نفیس کی لکھی ہوئی نعت ہے، بہت ہی معروف نعت ہے۔ اس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص کو بیان کیا گیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو بیان کیا گیا ہے۔ آپ نے ان تمام کو مد نظر رکھتے ہوئے بہت ہی نپے ترے انداز میں تشریح کرنی ہے، اور نعت کی تشریح یا نظم کی تشریح ہمیشہ عام طور پر آپ نے اکٹھی ہی کرنی ہے، الگ الگ نہیں کرنی۔ سب سے پہلے آپ نے لکھنا ہے نظم کا عنوان نعت، شاعر کا نام سید نفیس الحسین نفیس۔ اس کے بعد آپ نے مفہوم لکھنا ہے، دونوں اشعار کا اکٹھا مفہوم لکھنا ہے۔ پھر آپ نے تشریح سے قبل شاعر کے بارے میں جو بہترین 3-4 جملے ہیں وہ لکھنے ہیں، اور پھر مصرع وائز تشریح کرنی ہے کہ پہلے مصرع میں شاعر یہ کہتے ہیں اور اس کے بارے میں 7 سے 8 لائنیں لکھنی، پھر اس سے متعلقہ ایک حوالہ دے دینا ہے۔ پھر شاعر اپنی بات کی مزید وضاحت کرتے ہوئے دوسرے مصرع میں کہتے ہیں، اس کے بارے میں آپ نے 8-10 لائنیں لکھنی ہیں، پھر ایک قرآنی حوالہ یا کوئی امدادی شعر دے دینا ہے۔ تیسرے مصرع میں شاعر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، تیسرے مصرع کو وضاحت کرنی ہے، پھر اس کے مطابق ایک حوالہ دے دینا ہے۔ چوتھے مصرع میں شاعر یہ کہتے ہیں وہ دینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے آ جانا ہے 4 مصرع، 4 حوالے مکمل ہو جاتے ہیں۔ اب آپ نے یہاں پر ایک جملہ لکھنا ہوتا ہے کہ شاعر نے ان اشعار میں درج ذیل صنعتیں استعمال کی ہیں، صنعت تلمیح استعمال کی ہے، جو بھی صنعتیں ہوں گی آپ نے ان کے نام لکھ دینے ہیں۔ صنعت استعارہ ہوگی تو وہ لکھ دینا ہے، صنعت تشبیہ ہوگی تو وہ لکھ دینا ہے۔ جو صنعتیں آپ محسوس کرتے ہیں کہ اس کے اندر شاعر نے استعمال کی ہیں ان کا تذکرہ کر دینا ہے۔ لاسٹ پہ آپ نے شاعر کا پیغام وہ لازمی لکھنا ہے۔ اور دوسری نظم او دیش سے آنے والی بتا بند نمبر 3 سے لے کر 5 تک ہے، یہ 3 بند ہیں۔ یہ نظم اختر شیرانی کی لکھی ہوئی ہے۔ اس نظم میں وہ ایک ایسے فرد کی زبانی اپنے دیش کے بارے میں استفسار کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ میرا وطن کیسا ہے، میرے وطن کے لوگ کیسے ہیں، کیونکہ میں اپنے وطن سے بہت عرصہ سے دور ہوں۔ اب ایک نیا فرد وطن چھوڑ کر جاتا ہے تو وہ اس سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ میرے وطن کے لوگ کیسے ہیں، میرے لوگ کس طرح زندگی گزار رہے ہیں، کیا ماحول آج بھی وہاں ویسا ہی ہے، ساری کی ساری باتیں وہ ماضی سے مربوط کرتا ہے۔ تو آپ نے ان باتوں کو بھی ذہن میں رکھنا ہے اور اس کے مطابق بھی آپ نے حوالہ جات کو بہترین انداز میں میسر کرنا ہے۔ اور آخر پہ پھر وہی شاعر نے ان اشعار میں کون کون سی صنعتیں استعمال کی ہیں اور شاعر کا پیغام بھی لازمی طور پر دینا ہے۔ اگلا سوال، ایک ہی غزل ہے منیر نیازی جس میں ٹوٹل 5 اشعار شامل ہیں۔ آپ نے ہر شعر کے مفہوم کو اچھی طرح سے تیار کرنا ہے اور شاعر کے متعلقہ چند خوبصورت جملے لکھنے ہیں۔ پھر پہلے مصرع میں شاعر یہ کہنا چاہتے ہیں اس کو 8 سے 10 لائنوں میں بیان کرنا ہے اور بہترین امدادی شعر جو پڑھنے والے کو انتہائی امپریس کرے وہ لکھنا ہے۔ تو آپ نے ہر شعر کی تشریح الگ الگ کرنی ہے، لیکن یاد رہے کہ شاعر کا نام صرف پہلے شعر کے ساتھ لکھنا ہے۔ 2 مصروں کی بات الگ الگ کرتے ہوئے آپ نے جب آپ نے 2 مصرے کی بات مکمل کر دی اس کے بعد آپ نے اپنا کنکلوژن پیش کرنا ہے، شعر میں کہنا کیا چاہتے ہیں، اور اس کے ساتھ بھی ایک شعر ایڈ کر دیں۔ 3 حوالے آپ کے یہ ہو جائیں گے اور پھر
پھر آخر پہ شاعر اس شعر میں ہمیں کیا پیغام دینا چاہتے ہیں، شاعر کا پیغام وہ اس طرح کے 3 حوالے ہو جائیں گے اور شاعر کا پیغام ہو جائے گا، آپ کو کافی حد تک مناسب نمبر مل جائیں گے۔ اس طرح کر کے آپ نے ہر شعر کو بہترین طریقے سے تیار کرنا ہے اور جامع انداز میں تیار کرنا ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں ہمارا اگلا سوال، درخواستیں۔ پہلی درخواست ہے مضمون کی تبدیلی۔ یہ بڑا 2 طرح سے درخواست ہوتی ہے۔ آپ بس اوقات ایک مضمون تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ فرض کیا آپ پہلے آپ نے داخلہ لیا ہے ICS میں، لیکن آپ ICS سے جانا چاہتے ہیں انجینئرنگ میں، تو آپ اس انداز میں اپلیکیشن لکھیں گے۔ اگر آپ نے پہلے انجینئرنگ میں داخلہ لیا ہے تو آپ میڈیکل میں جانا چاہتے ہیں تو آپ نے اس انداز میں، اور اگر آپ نے میڈیکل میں داخلہ لیا ہے اور آپ کمپیوٹر پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ نے اس انداز میں بتانا ہے، ریزن بتانی ہے، والدین کی رضامندی بتانی ہے اور اپنی خواہشات کے بارے میں بتانا ہے اور اساتذہ کی مشاورت شامل کرنی ہے۔ دوسری درخواست مچھر مار اسپرے کے چھڑکاؤ کے لیے۔ یہ درخواست آپ نے میونسپل کے چیئرمین کے نام یا ہیلتھ آفیسر کے نام لکھنی ہے، جس میں آپ نے بتانا ہے کہ موسم گرما کی آمد ہے اور دن بدن مچھر بڑھ رہے ہیں، تو لہٰذا آپ لوگوں مچھر مار اسپرے کے لیے اس کا اہتمام کریں۔ کوڑا کرکٹ کے ڈھیروں کو اٹھایا جائے اور مچھر مار اسپرے کیا جائے تاکہ مختلف آنے والی جو بیماریاں ہیں وہ حملہ آور نہ ہو سکیں۔ یہ آپ نے ہر درخواست میں 4 پیراگراف بنانے ہوتے ہیں، جناب عالی، عالیجہ، جناب من، عالیجہ۔ تیسری درخواست تقرر بطور اسٹینوگرافر۔ یہ حصول ملازمت کی درخواست ہوتی ہے۔ آپ نے اس میں مخصوص اپلیکیشن دینی ہے، اپنی تعلیم کا ذکر کرنا ہے اور ساتھ میں اپنے تجربے کا ذکر کرنا ہے اور بتانا ہے کہ میں اس نشست کے لیے، اس اسامی کے لیے سب سے موزوں فرد ہوں، لہذا مجھے موقع دے کر شکریہ کا موقع دیا جائے۔ اس کے بعد چوتھی درخواست ہے ناقص دودھ کی فروخت کے خلاف کارروائی۔ یہ اپنے محکمہ فوڈ یا محکمہ ہیلتھ کے آفیسر کے نام درخواست لکھنی ہے، جس میں آپ نے انہیں بتانا ہے کہ ہمارے یہاں فروخت ہونے والا جو دودھ ہے اکثر ناخالص ملتا ہے، تو ناقص ہوتا ہے وہ دودھ، اس میں دودھ نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، نہایت ہی ناقص دودھ ہوتا ہے۔ اس کی روک تھام کے لیے محکمہ فوڈ اور محکمہ صحت مل کر کارروائی کریں اور جو لوگ عوام کی صحت کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں ان کے خلاف انتہائی سخت کارروائی کی جائے تاکہ عوام کو صحت مند دودھ میسر آ سکے۔ یہ بھی اپنے 4 پیراگراف میں لکھنی ہے۔ اس کے بعد اگلا ہمارا آ جاتا ہے رسیدیں۔ رسید کرایہ مکان، اس کا بیسک طریقہ فارمیٹ وہی ہوتا ہے جو عام طور پر آپ کو پہلے ہی بتایا جا چکا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے لکھا ہے باعث تحریر آن کے، پھر مبلغ 10,000 روپیہ، نصف جس کے ہوتے ہیں 5,000 روپیہ، بابت کرایہ مکان ماہ جنوری، ازاں آگے اپنا نام، اپنے والد کا نام، اپنا ایڈریس لکھ کر رسید لکھ دی ہے تاکہ سند رہے اور بوقت ضرورت کام آئے۔ اور آخر پہ 3 آپ نے کالم بنانے ہیں، ایک میں الابد گواہ شد اور گواہ شد سائڈ پہ ہو جائے، تو لاسٹ پہ آپ نے ڈیٹ دے دینی ہوتی ہے۔ یہ فکس نمبر ہوتے ہیں،
آپ بہترین طریقے سے کر سکتے ہیں۔ دوسرا، گائے کی فروخت۔ گائے کی فروخت میں آپ نے انداز وہی رکھنا ہے کہ مبلغ ایک راس گائے۔ بڑے جانور کے لیے آپ نے راس کا لفظ استعمال کرنا ہے، اور چھوٹے جانور کے لیے آپ نے شاخ کا لفظ استعمال کرنا ہے، جیسے ایک شاخ بھیڑ یا ایک شاخ بکرا۔ تو یہ بڑا جانور ہے، تو اس کے لیے آپ نے ایک راس گائے۔ آگے طریقہ کار سارے کا سارا وہی ہوگا، اس کی رنگت لکھ دینی ہے، اس کا قد لکھ دینا ہے، وغیرہ وغیرہ، اس کا وزن لکھ دینا ہے، اور آخر پہ وہی علامت، گواہ شد اور ڈیٹ، یہ فکس نمبر آپ کے ہو جائیں گے۔ بہت ہی اہم کویشچن ہوتا ہے، آسان کویشچن ہوتا ہے۔ نیکسٹ ہمارا سوال آ جاتا ہے مکالمہ۔ یہ فرسٹ ایئر کا سب سے اہم کویشچن ہے۔ باپ اور پرنسپل کے درمیان مکالمہ بیٹے کے داخلے کے سلسلہ میں۔ یہاں پر آپ نے تینوں شعبوں کو ہی معلومات لینی ہے، یعنی ایک والد پرنسپل صاحب کے پاس جائے گا اور ان سے پوچھے گا کہ آپ کے ادارے میں کون کون سے پروگرام چل رہے ہیں۔ وہ انہیں تفصیل سے بتائیں گے کہ ہمارے کالج میں پری انجینئرنگ، پری میڈیکل اور ICS اور آرٹس کے شعبہ جات کے پروگرام چل رہے ہیں۔ تو چاروں شعبوں کو آپ نے ڈیٹیل کے ساتھ وہاں پر بحث کرنی ہے، اور اس سے متعلقہ آپ نے مواد فراہم کرنا ہے، اور اس سے متعلقہ ہی آپ نے حوالہ جات دینے ہیں۔ دوسرا ہے امیدوار اور ووٹر کے درمیان مکالمہ۔ یہ بہت ہی اہم اور کرنٹ ایشو ہے۔ امیدوار اور ووٹر کے درمیان مکالمے میں آپ نے امیدوار سے یہ سوال کرنے ہیں کہ ہر بندہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں تبدیلی لے آؤں گا، لیکن ووٹ لینے کے بعد تمام لوگ خاموش ہو جاتے ہیں اور اپنے آپ کو تبدیل کر لیتے ہیں۔ تو اس دوران میں آپ نے اسی بحث میں امیدوار سے سوالات کرنے ہیں، ایسے سوال کرنے ہیں جو تند و تیز ہوں اور جو اس کے ضمیر کو جھنجھوڑیں۔ چوتھا مکالمہ ہے کمپیوٹر اور انٹرنیٹ کے مثبت اور منفی اثرات۔ یہ استاد اور شاگرد کے درمیان بھی آ سکتا ہے، دو دوستوں کے درمیان بھی آ سکتا ہے۔ اس میں آپ نے کمپیوٹر اور انٹرنیٹ کے مثبت اور منفی اثرات پر گفتگو کرنی ہے۔ آپ نے کمپیوٹر اور انٹرنیٹ کے مثبت چیزوں کو زیادہ نمایاں کرنا ہے، اور منفی چیزوں پر آخر پہ جب مکالمہ ختم ہو رہا ہو تو اس پہ ہلکا سا اشارہ دے دینا ہے، کیونکہ پازیٹیو چیزیں اچھا اثر ڈالتی ہیں اور نیگیٹو چیزیں برا اثر ڈالتی ہیں۔ اس لیے آپ نے منفی اثرات بتانے ضرور ہیں، لیکن دبے ہوئے لفظوں میں۔ اور آخری مکالمہ ہے سگریٹ نوشی کے نقصان پر مکالمہ۔ سگریٹ نوشی انسانی صحت کے لیے بہت نقصان دہ ہوتی ہے۔ اس پر بھی آپ نے تفصیلی بحث کرنی ہے کہ ہر نشے کی ابتدا انسان سگریٹ سے کرتا ہے، اور پھر اس کے چنگل میں ایسا پھنستا ہے کہ وہاں سے نکل نہیں پاتا۔ اس سے متعلقہ بھی آپ نے اسلامی حوالہ جات اور دیگر حوالہ جات کا اہتمام کرنا ہے۔ نیکسٹ ہمارا کویشچن آ جاتا ہے تلخیص۔ یہ بہت ہی اہم کویشچن ہے فرسٹ ایئر سال اول کے لیے۔ اس مرتبہ آپ کی تلخیص میں غیر حل شدہ عبارتیں جو کہ بورڈ کی قواعد الانشاء میں دی گئی ہیں، عبارت نمبر 3، 4، 5، 6، یہ چاروں عبارتیں آپ نے اچھی طرح سے دیکھنی ہیں، اور ان عبارتوں کے مطابق ہی آپ کو تلخیص آئے گی۔ ان کو بہترین طریقے سے بار بار پڑھیں، اس کا اثر دیکھیں، اس کا نچوڑ دیکھیں، اس کا جو کہتے ہیں خاص بات کی گئی ہے، انتہائی اہم جس نقطے پر بات کی گئی ہے، اس نقطے سے متعلقہ آپ نے پوری پیراگراف میں سے 4 سے 5 جملے نکال کر لکھ دینے ہوتے ہیں، اور سب سے پہلے اس کے ٹاپک کے بارے میں غور کرنا ہے، اس کے عنوان کے بارے میں غور کرنا ہے۔ وہ عنوان آپ نے 2 لکھنے ہیں۔ بالکل شروع میں آپ نے لکھنا ہے عبارت کے عنوانات، نمبر 1، نمبر 2، پھر آپ نے تلخیص شدہ عبارت لے کر
اسی پیراگراف میں سے آپ نے جو منتخب باتیں نکالی ہیں اس کو 4 سے 5 جملوں میں لکھ دینی ہے، جو آپ کی پیپر شیٹ پر 4 سے 5 لائنوں میں آئے۔ اس میں اپنے رائٹنگ کا بہت زیادہ خیال کرنا ہے، بہت اچھے انداز میں کرنا ہے۔ اس کے بعد اگلا ہمارا کوشچن آ جاتا ہے گرامر، تشبیہ استعارہ تلمیح۔ تشبیہ استعارہ تلمیح آپ نے اس کی مروزی اپنی گرامر سے کرنی ہے، اور اس کے علاوہ محاورات 51 سے 100 تک، یہ آپ کی قواعد و انشاء کے مطابق ہیں۔ آپ نے ہر محاورے کا معنی انڈرسٹینڈ کرنا ہے، اور معنی سے متعلقہ MCQs آئے گا۔ اس کے بعد کچھ اضافی چیزیں اس مرتبہ شامل کی گئی ہیں، جس طرح صنعت تضاد ہے اور صنعت مبالغہ ہے۔ آئیے اس کی مختصر وضاحت کر لیتے ہیں۔ صنعت تضاد علم بدیہی کی اصطلاح میں کلام میں دو ایسے الفاظ استعمال کرنا جو ایک دوسرے کے ضد یا الٹ ہوں۔ مثال کے طور پر ہنسنا اور رونا، سیاہ اور سفید، امید و ناامیدی، رنج و خوشی، مقدم اور مؤخر، زمین اور آسماں وغیرہ۔ مثلا یہ شعر دیکھیے: 1000 مرتبہ بہتر ہے بادشاہی سے، اگر نصیب تیرے کوچے کی گدائی ہو۔ اس میں پہلے مصرعے میں بادشاہی کا لفظ آ رہا ہے، دوسرے مصرعے میں گدائی کا لفظ آ رہا ہے، تو لہٰذا اس میں صنعت تضاد کا استعمال نظر آئے گا۔ اس طرح آپ کو MCQs میں یہ صنعتوں کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد صنعت مبالغہ۔ صنعت مبالغہ کلام میں ایسے الفاظ لائے جائیں جس سے مبالغے کا پہلو نکلتا ہو، ایسی صنعت کو صنعت مبالغہ کہتے ہیں۔ مثلا میر انیس میدان کربلا میں گرمی کی شدت کا حال بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں: گرمی سے مضطرب تھا دانہ زمین پر، بھن جاتا تھا جو گرتا تھا دانہ زمین پر۔ دانے کا زمین پر گرتے ہی بھن جانے میں مبالغہ ہے۔ اب مبالغہ کیا ہوتا ہے؟ مبالغہ کسی چیز کو حد سے بڑھا کر بیان کرنا کہلاتا ہے، کسی چیز کو حقیقت سے زیادہ نمایاں کرنا۔ اردو ادب میں یا اردو شعر و ادب میں جو مرثیہ کی صنف ہے وہ اسی صنعت مبالغہ کو مد نظر رکھ کر لکھی گئی ہے۔ تو جتنے بھی مرثی ہیں ان میں امام علی مقام کی آمد کے متعلق جو بیان کیا جاتا ہے وہ صنعت مبالغہ میں آئے گا، جس طرح کہ میدان کربلا میں صبح کے منظر میں، صحرا میں گھاس اگتی نظر آتی ہے، پودے لہلاتے نظر آتے ہیں، پرندے چہچہاتے نظر آتے ہیں، یہ سارے اس کے اندر صنعت مبالغہ میں آتے ہیں۔ پودوں پر پھول کھلے ہوئے ہیں، یہ سارے ہیں۔ زمین سرسبز و شاداب نظر آتی ہے، جبکہ صحرا میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ سارے کا سارا صنعت مبالغہ میں آئے گا۔ عزیز طلباء، یہ تھا ہمارا ریویو۔ آپ نے اس کو غور سے سننا ہے اور اس کے مطابق ہی آپ نے تیاری کرنی ہے۔ باقی انشاءاللہ العزیز جیسے ہی ادارے کھلتے ہیں تو باقاعدہ طور پر ہم کلاسز میں آپ کی رہنمائی کے لیے حاضر رہیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔